الحمد لله الذي جعل المواعظ وسيلة لهداية المسلمين والمؤمنين وسيرها طريقة لأحياء سنن سيد المرسلين والصلاة والسلام على من شرفه بخطاب رحمة للعالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیکا یا رسول اللہ وعلی آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکا یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکا و اصحابکا یا سیدی یا شفیع المذنبین جلانا جسم اپنا دھوپ کی تپتی انگیٹھی میں جلانا جسم اپنا دھوپ کی تپتی انگیٹھی میں مگر فرش زمین پر چھاؤں کی چادر کو پھیلانا جتنے لوگ یہاں دماغی طور پر موجود ہیں وہ میری طرف متوجہ ہیں جلانا جسم اپنا دھوپ کی تپتی انگیٹھی میں مگر فرش زمین پر چھاؤں کی چادر کو پھیلانا درختوں سے کوئی سیکھے سبق حسن مروت کا درختوں سے کوئی سیکھے سبق حسن مروت کا فضا کا زہر پی لینا مگر تریاک لوٹانا بعد از حمد و صلات زیب مسند صدارت عزیز گرامی مرتبت حضرت صاحبزادہ محمد عظیم عثمانی کریمی زیدہ اقبالہ اور ان کے والد گرامی مرتبت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش نقشبندیت حضرت پیر محمد طارق عثمانی کریمی دامت برکاتم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ دربار کریمی واکنڈ محفل میں موجود جمیع علماء کرام نعت خوانان شیریں لسان بالخصوص علامہ ڈاکٹر مفتی اسد محمود عباسی صاحب میرے کولیگ میرے کلاس فیلو ہیں علامہ محمد ساجد خان کریمی صاحب عزیزم محمد عمر عباسی صاحب محترم جناب مولانا محمد صفدر کریمی صاحب محترم محمد اسلم خان عرف میلاد بھائی محفل میں موجود محمد آصف مقصود کھوکھر صاحب مشکور و ممنون ہوں حضرت صاحبزادہ محمد طیب عثمانی صاحب کا محمد عثمان طارق صاحب کا آصف مقصود کھوکھر صاحب کا اور بالخصوص علامہ ڈاکٹر اسد محمود عباسی صاحب کا
جو میری آج کی اس حاضری کا سبب بنے۔ عالیان واہ کینٹ کے لیے نہ میرا وجود نیا ہے، نہ میری گفتار اور گفتگو کا انداز نیا ہے۔ میں چند ایک باتیں اس آستانے سے منسلک جمیع وابستگان کو مخاطب کر کے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک آستانے پہ بیٹھا، میری گفتگو بلا تمید شروع ہو گئی ہے، اب آپ میرے ساتھ رہیں گے تو مزہ آئے گا۔ اور میں سچی گل ہے کو اور کچھ کننے نہ آیا، مزہ لینے آیا۔ آپ میں سے بھی جو اس ذوق سے بیٹھا ہوا ہے وہ میرے ساتھ رہے، باقی تو غیر حاضر لوگوں کی کمی تو نہیں ہے، ووٹ دینے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں۔ ہماری حاضری تو کیا کمال کی حاضری ہے، ہوش ہمیں بعد میں آتا ہے۔ پلیز جس جگہ آپ بیٹھے ہیں یہاں حاضری پہلے ہے اور یہاں بیٹھنا بعد میں ہے، لہذا مزہ آئے گا تب کہ جب آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے۔ اگر شہزادگان نے صاحبزادگان نے مجھے یہاں مسند ارشاد پر بٹھا کر کچھ کہلوانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر حق کی خدمت نبھا کے جائیں گے۔ پھر مزہ نہ آئے تو پھر مزہ نہیں آتا۔ اب لینا ذوق، ہم بیٹھے ہیں ایک آستانے اور آستانے مروت کا سبق دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ میں ان کے دادا جان کے ساتھ متعدد محافل الحمدللہ نجی طور پر بھی میں نے کی ہیں اور ظاہری طور پر بھی کی ہیں۔ مجھے انہیں کم از کم بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ قاضی محمد طاہر عثمانی کریمی کون تھے۔ میں یہ پوچھنے نہیں آیا کہ وہ کون تھے، میں یہ بتانے آیا ہوں کہ ان کا رنگ کیا تھا۔ اب جس کو ذوق آئے وہ ساتھ ملے، قافلے میں شامل ہو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ حاضرین گرامی مرتبت، میں نے اپنے شیخ مکرم استاد گرامی قدر حضور مفکر ملت اسلامیہ کی زبان سے سنا ہے کہ واہ کی سرزمین پر جن لوگوں نے مسلک حق مہذب مذہب اہل سنت کا کام کیا ہے ان میں علامہ قاضی محمد طاہر عثمانی کریمی بھی شامل ہیں۔ اور اگر میں ان ناموں کی فہرست سامنے پیش کروں تو علامہ ساجد خان کریمی صاحب یقیناً میری اس بات کی تصدیق کریں گے، علامہ محمد افضل رحمانی صاحب، قاضی محمد طاہر عثمانی کریمی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر محمد یوسف صاحب، حافظ محمد رفیق صاحب، مولانا محمد عارف صاحب، یہ وہ لوگ تھے جن کے عمومی طور پر ہماری مجالس میں نام ہم اپنے استاد گرامی قدر کی زبان سے سنا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے واہ میں اس وقت اہل سنت کا کام کیا ہے جب اہل سنت کا کوئی مقتدا چراغ لے کر ڈھونڈے سے بھی بڑی مشکل سے ملتا۔ معذرت کے ساتھ آج واہ کینٹ کی گلی گلی میں آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ کی صدا آتی ہے، لیکن الحمدللہ جامعہ رضویہ انوار العلوم کے پلیٹ فارم سے 1973 میں جب سنگ بنیاد رکھا گیا تو میرے حضور شیخ مکرم فرمایا کرتے تھے کہ سرے عام یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا مشکل تھا، پر میں دعوے سے کہتا ہوں جن بزرگوں کے نام میں نے لیے ہیں میرے استاد گرامی کے جنازہ اٹھنے کے ساتھ ان کے جنازے کا منظر بتا رہا تھا کہ کوئی ایسی اینٹیں تھیں جنہوں نے اپنا وجود غائب کیا ہے اور آج اہل سنت شہود میں آئے۔ میں نے بات کا آغاز یہاں سے کیا تھا، یہ میرے جملے میرے دل کی آواز تھی۔
جو میں نے کہہ دیے خدا جانے کہاں کہاں سے گزر رہے ہوں، بھلے جہاں سے مرضی گزرے، ہم خود آگ اور خون کے دریاؤں سے گزرنے والے آدمی ہیں۔ ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارے یہ کڑوے کسیلے جملے کہاں کہاں جائیں گے، انہیں جہاں جانا ہے سو چلے جائیں، نہ ہم خود جانے سے ڈرتے ہیں نہ ہمارے جملے جانے سے ڈرتے ہیں۔ اب سننا ذرا، میں آستانے پہ بیٹھا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان سے آنے والی دھوپ کو، جو آسمان سے آنے والی دھوپ کو اپنے جسموں پہ برداشت کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کریمی لکھوا کے آئے، نہیں جی نہیں، میں کریمیوں میں بیٹھا ہوں اور میں ایک بڑے مزے کی روایت پیش کرنے لگا ہوں۔ مولانا بیٹھے ہیں، بیکی شریف کی روایت ہے علماء کے لیے۔ کملی والے آقا کریم علیہ السلام کے پاس ایک دیوانہ سا آیا نا، اچھا جو کریمی نہیں ہے اس کو مخاطب نہیں کروں گا، جو کریمی ہے نا، تے بولو نا، پھر کار جا کے بول سو، پھر تو بولنا چاہیے آپ کو، پھر گھر جا کے بولنے کا مزہ تو نہیں ہے۔ ایک دیوانہ تھا نا سرکار کا، اور خدا کی عزت کی قسم ہے بعض دفعہ فرزانے پیچھے رہ جاتے ہیں، دیوانے آگے نکل جاتے ہیں۔ ایک دیوانہ تھا کملی والے کا، سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے کیا لگا، آ کے کہنے لگا کملی والے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ یارا پھڑک جاؤ، تڑپ جاؤ، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سودے سے دیکھ دے۔ تصوف اور نسبت والے لوگ تو ایک دم مائی بے آب کی طرف پھڑک جاتے ہیں۔ اب سن، دیوانے کا سوال اتنا متعجب خیز تھا نا، بندہ ہے دیہاتی سا، پینڈو سا، کملی والے کی بارگاہ میں آ کے کہتے کملی والے ہو، یہ قیامت والے دن حساب کس نے لینا ہے؟ یہ قیامت والے دن، آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ تو پڑھے لکھے ہیں، وہ تو دیوانہ تھا۔ اللہ کرے آپ میں دیوانگی کی دال آ جائے، خدا کی عزت کی قسم ہے ہم جو کیا کیوں کیسے والے ہیں نا، یہ پیچھے رہ جائیں گے، دیوانوں نے آگے نکل جانا ہے۔ کملی والے ہو، قیامت والے دن حساب کون لے گا؟ کملی والے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم حساب لے گا۔ کون حساب لے گا؟ اللہ کریم۔ اب وہ آنے والا جو تھا نا، وہ کوئی پی ایچ ڈی فلاسفر نہیں تھا، کسی یونیورسٹی کا ڈگری ہولڈر نہیں تھا، پر ایک باری کملی والے دی بارگاہ وچ تے نگاہ وچ آ گیا یار۔ یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ کریم لے گا۔ دیوانہ تھا نا، ہاتھ یوں کر لیے نا، کہنے لگا پھر تے گل بن گئی نا جی۔ کملی والے نے فرمایا اللہ کریم امتحان اور حساب لے گا۔ اس نے کہا جی پھر تو بات بن گئی۔ سرکار نے فرمایا کیا حساب ہو گیا ہے؟ میں ذرا بات کو تھوڑا سا آپ کے ذوق کے لیے لمبا کر رہا ہوں، ورنہ اس بارگاہ میں اتنے نکے نکے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضور نے پوچھا ہوگا کہ تو یہ جو رقص میں ہے، رقصاں ہے، یہ جو فرحاں ہو شاداں ہے، یہ جو تو نے بائیں کھول لی ہیں، تیرا حساب ہو گیا ہے کیا؟ حشر قائم ہو گیا ہے؟ سرکار نے پوچھا بات کیسے بن گئی ہے؟ میں ٹپا نہ پڑنا پیا تھا نہ دوڑا، میں حضور کی حدیث سنا رہا ہوں اور آپ کے لیول پہ اتر کے سنا رہا ہوں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام ان کی عقلوں کے مطابق کیا جاتا ہے۔ میں یہاں صاحب بیٹھے ہیں، حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ساریاں گردانہ پڑھنی ہے شروع کر دے ایک ہی پاسوں بڑا تو دوے پاسوں نکل جاؤں، لیکن آپ کے پلے کیا پڑے گا؟ سونے حدیث مزہ آ گئی، لیکن ہے حدیث، یہ شعر نہیں ہے، نہیں
اس نے کہا سرکار نے فرمایا اللہ کریم. بندہ بڑا خوش ہو گیا, کہنے لگا یا رسول اللہ پھر تو بات بن گئی ہے. سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ آپ تے آخنے ہو قیامت والے دیہڑے حساب اللہ کریم کنسی تے کریم اون ہے. میں کریم نہ مانا صاحب زیادہ صاحب دسن لگا تے کریمی نہ مانا تسی نہ دسے ہو. میں کریم کا معنی دکھانے لگا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ خود تو کہہ رہے ہیں حساب اللہ کریم نے لینا ہے, تو پھر گل بن گئی نا. آپ نے فرمایا کیسے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ شریف اور کریم وہ ہوتا ہے جب کوئی اس کے قابو میں آ جائے نا. اللہ کرے میرا پیغام ہر بندے تک یہ پہنچے. میں اپنا کوئی جملہ ڈسٹ بن میں پھینکنے کے لیے نہیں آیا, میں آپ کے دلوں کے پیالوں میں اتارنے کے لیے آیا. میرے کملی والے آقا کریم سے آپ کا دیوانہ عرض کرنے لگا میں نے سنا ہے کہ کریم وہ ہوتا ہے جب کوئی اس کے قابو میں آ جائے پھر وہ معاف ہی کر دیتا ہے. نہیں یار نہیں, جب کوئی اس کے قابو میں آ جائے نا تو پھر اس سے حساب نہیں کرتا, اس سے گنتیاں ونتیاں نہیں کرتا, اس سے چھان پرچول نہیں کرتا, تحقیق تفتیش اور تحقیق کے باریکیوں میں نہیں جاتا. بندہ قابو آ جاوے تے آخنا ہون تے تو کدھرے جانے جو کر رہے ہی نہیں ہے, جا میں تو دا معاف کر چھوڑے. اور مزہ لے کے یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان سے آنے والی دھوپ اپنی پشت پہ لیتے ہیں کیونکہ یہ کریمی ہیں, یہ اپنی پشت پہ لیتے ہیں. اور جو کریمی لکھوانے والے ہوتے ہیں ان کو دھوپ نہیں لگنے دیتے, انہیں چھاؤں ہی چھاؤں دیتے رہتے ہیں. جلانا جسم اپنا دھوپ کی تپتی انگیٹھی میں, مگر فرش زمین پر چھاؤں کی چادر کو پھیلانا. اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والوں, ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے والوں, ایک دوسرے کی پگڑیاں کھینچنے والوں, سرے بازار پگڑیاں تار تار کرنے والوں. میں صوفی کا مزاج بتا رہا ہوں, میں ایک پیر طریقت کا مزاج بتا رہا ہوں, میں ایک عارف کامل کا مزاج بتا رہا ہوں. عارف کامل وہ ہوتا ہے درختوں سے کوئی سیکھے سبق اس نے مروت کا. چھٹی اور ساتویں میں بھی جس نے سائنس پڑھی ہے نا اس نے یہ پڑھا ہے کہ یہ جتنی ہم کاربن ڈائی آکسائیڈ خارج کرتے ہیں نا یہ درخت کھینچ لیتے ہیں, اور ہمیں سانس لینے میں جو چیز فیسیلیٹیٹ کرتی ہے نا آکسیجن, وہ درخت ہمیں دے دیتے ہیں. کدے اور کسے کو لو سبق تو دا نہیں لبیا, داتا صاحب کو لو نہیں لبی. داتا صاحب پر مولویوں نے کیا کیچڑ نہیں اچھالا. اتھیو کریمیوں میں آج آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں, باقی گلی بازار میں بات کرتا رہتا ہوں. داتا صاحب نے لاہور میں ڈیرا لگایا, کیا وہ قلعہ و دستار والے نہیں تھے؟ کیا وہ علم اور فضل والے نہیں تھے جو کہنے لگے داتا صاحب نے مسجد تو بنائی ہے پر محراب ٹیڑھا ہے. داتا صاحب نے مسجد تو بنائی ہے پر محراب ٹیڑھا ہے. جو دیوانے ادھر مسجد بنانے پہ لگے ہوئے تھے نا انہوں نے تو داتا صاحب پر کوئی اعتراض نہیں کیا. اوے ہتھی کام کرنے والے دی گل کرنا, کمائے گی دنیا کھائیں گے ہم کی بات نہیں کر رہا. میں ہتھی کام داتا صاحب نے ادھر مار لگائے ہوئے تھے, انہوں نے مسجد بنانی شروع کی. ایک ہی مسیتی جو میں آواز آوے کوئی نواں پیر آیا ہے, اس نے مسجد بنانی شروع کر دیا, محراب ٹیڑھا ہے. داتا صاحب نے کہا تسی انہاں دیاں گلاں تے نہ جاؤ, آپ ان کی باتوں پہ نہ جاؤ, تو مسجد بناؤ, ان کا علاج ہم خود کر لیں گے.
پھر ماجرا کیا؟ پھر داتا صاحب نے جب مسجد تیار ہو گئی نا، افتتاح کے لیے انہیں کلا و دستار والوں کو بلایا. انہوں نے کہا آ جاؤ، ہم اب آج اپنی مسجد کا افتتاح کریں گے اور تمہارا معاملہ بھی ڈسکس کر لیں گے. مسجد بن گئی. چاہیے تو یہ تھا داتا صاحب کو ڈاؤٹ ہوتا نا تو ان کے شرلیاں اڑانے سے پہلے ان کو بلاتے، داتا صاحب نہ دل ٹھکانے تھے. یہ جو لوگ ہلتے نہیں ہیں نا اپنی جگہ پر اور جنگل میں بھی بیٹھ جائیں تو منگل بن جاتا ہے، ویرانوں میں بھی ایک بستی لگ جاتی ہے. میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں. داتا علی اجویری نے مولوی کلا و دستار والے جو ظاہر کو تو دیکھتے ہیں اندر سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کو اللہ کرے کسی صوفی کے ہاتھ میں تمہارا ہاتھ آ جائے، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ بندے کی قدر کیا ہوتی ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، میرے سے لاکھوں گناہ سرزد ہوتے ہوں گے، میں سارے مجمع میں سب سے بڑا گناہگار اپنے آپ کو کہتا ہوں، لیکن مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، میں رات کے پچھلے پیر میں اللہ سے معافی مانگ لوں، میرا اللہ مجھے 10 دفعہ معاف بھی کر دے، لیکن یہ مولوی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اتھے ہی ہو، میرا ریجڈ صوفی مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 4 نفلوں کے بعد وہی کا انتظار کرنے والا پاپی مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. معذرت کے ساتھ آؤ ذرا مزاج داتا بناؤ، پھر مزہ آئے گا. حضرت داتا علی اجویری نے سب کو بلا لیا اور انہوں نے کہا نماز کا ٹائم ہے، پہلے نماز پڑھ لیں یا ڈسکس ہو جائے ہماری کہ قبلہ سیدھا ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے آکھیا جی اس مسیتی نماز ہونی ہی نہیں تھے، اسی آتے رہے ہیں تو ساں بلایا ہے لیکن ادھر ہوتی ہی نہیں ہے، قبلہ ہی ٹیڑھا ہے. داتا صاحب نے فرمایا پھر چلو اس طرح ہے کہ سارے صفوں میں بیٹھو بات کر لیتے. میں تو زیب داستان کے لیے ذرا بات کو لمبا کر رہا ہوں کہ ذرا آپ میرے ساتھ آ جائیں، ورنہ بات اتنی لمبی تو نہیں ہے. داتا صاحب نے تو کوئی بخاری نہیں کھولی، داتا صاحب نے کوئی سورہ حجرات تو نہیں کھولی. داتا صاحب نے کہا چلو صفیں بناؤ ابھی بات کر لیتے. تے جو ہی صفاں بنیاں تے مولوی ظاہر پہلی صفاں چے وہ جو ظاہر بین تھے نا باطن بین بننے والے تھے. ایویں لاہور نے سارے دودھ یا نہ دودھ، داتا صاحب نے دربار نہیں بہنا، انہوں نے کچھ دیکھا ہے لیکن داتا صاحب نے پہلے مولویوں کو کچھ دکھایا ہے. جن کو کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کے پردے ہٹائے. جو ہی ان کو صف در صف کیا، کہا بس سامنے دیکھو ابھی نماز پڑھتے ہیں. اچھا سامنے دیکھا تو داتا صاحب کی مسجد کی دیوار نہیں تھی. اور تسی نال ہو کے سبحان اللہ آکسو تو میں اگلا جملہ آکسا. اب میرے ساتھ ہو گیا، اب ذرا ٹھہرو اگلا جملہ سنو، پھر میں دیکھوں گا کہ آپ دربار کریمی میں بیٹھنے والے کریمی کتنے کریموں کے قریب ہیں. میں اگلا جملہ دینے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں آپ کا رسپانس کیا ہے. داتا صاحب نے کہا چلو سامنے دیکھو پھر بات کر لیتے ہیں. سامنے دیکھا، داتا صاحب کے محراب مسجد والی دیوار ہی نہیں تھی، سامنے تو اللہ کا کعبہ نظر آ رہا تھا اور نظر کی سیدھ میں نظر آ رہا. وہ بندہ مرشد. حاضرین گرامی قدر اب سنو، اس بندہ نے عام ساتھ سادہ ساتھ دیہاتی سا بندہ تھا، سیابی ہونے میں عام نہیں تھا. سیابی کی جوتی کے ساتھ بھی کوئی نہیں ملتا، بلکہ میں ٹھہرو اس سے اگلی بات، سیابی کی جوتی کے ساتھ لگنے والی خاک کے ساتھ بھی کوئی نہیں ملتا. صحابہ میرے اور آپ کے بحث کرنے کی چیزیں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوروا، جیسا ماں دوئی واری شوروا پا کے نہیں دینی ہو بھی صحابہ تے گل کر رہا ہونا. نکلو ان چیزوں سے. صحابہ اور آل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے.
لیکن آپ سنو، صحابی رسول نے کملی والے سے پوچھا حساب کون لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کریم۔ کہنے لگا پھر تو بات بن گئی۔ سرکار نے فرمایا وہ کیسے؟ آپ اس کہنے لگا جی سنا ہے جو کریم ہوتا ہے جب اس کے قابو میں کوئی آتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے۔ بس اتنی گل کر کے اب ذرا روایت ابھی پوری نہیں ہوئی، پوری ہو جائے گی تو پھر روایت ٹھہرے گی۔ وہ بندہ یہ بات کر کے نا خوشی خوشی اس نے کہا بس جی پھر تو بات بن گئی، یوں چلنے لگا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے روایت پڑھی ہے، جو ہی وہ یوں اس طرح چلا نا تو کملی والے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جدھر جانا نہ پیا۔ یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ گناہگار ہے، لتھڑا ہوا ہے، گناہوں میں اٹا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا کیا لگا، یہ دیکھتے ہیں وہ بندہ تے اللہ نہیں ہے نہیں رہا۔ جو پیر جو شیخ یہ دیکھے کہ یہ چھوٹا ہے یہ بڑا ہے، وہ شیخ نہیں ہوتا، وہ بیپاری ہوتا ہے۔ اور جس کی آغوش میں بڑے بڑے گناہگار آ کے پناہ حاصل کرے وہ پیر ہوتا ہے۔ آج کل میں تو کپڑے دیکھ کے ٹریٹ کرتا ہوں بندے کو، کوئی گاڑی دیکھ کے ٹریٹ کرتے ہیں، کوئی عہدہ دیکھ کے ٹریٹ کرتے ہیں، لیکن بندگان خدا بندے کا دل دیکھ کے ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم جواسیس القلوب، یہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، ان کے پاس آیا کرو، دل کو صاف کر کے آیا کرو۔ اب کیا ہوا؟ کملی والے آقا کریم علیہ السلام، وہ بندہ جا رہا ہے، حدیث میں آتا ہے جدوں تک سرکار نہیں ظاہری اکھیاں تو اوجل نہیں ہویا، کملی والے اس کو دیکھتے رہے۔ لیکن ساجد کریمی صاحب میں وہ حدیث کا جملہ آپ کے سپرد کر دیتا ہوں، چونکہ لیول اپنا اپنا ہوتا ہے، علماء کے سپرد کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام اس کو دیکھتے رہے اور ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ نہ کسی مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، سرکار کی نگاہ کا جو تیر تھا وہ تو چل گیا ہے، لیکن کیا سارے صحابہ علم میں برابر تھے؟ وہ ایک دیہاتی اجڑ کملی والے کی نگاہ کے تیر کے نشانے پہ آ گیا، اتنی سی کہہ کے نکل گیا کہ میری تو بات بن گئی۔ وہ جا رہا ہے، کملی والے آقا کریم علیہ السلام اس کو دیکھے جا رہے ہیں اور ایک جملہ کہہ رہے ہیں، قد عرف ربہ۔ نہیں اے دیکھا نا انہاں اللہ کیتی ہے، ابھی آپ سے اللہ کہلواؤں گا، تسی تے آئے ہی اللہ اللہ کرنے ہو، آپ تو آئے ہی اللہ اللہ کرنے ہو۔ اور اگر آستانے پہ اللہ اللہ نہ ہو تو پھر آستانہ کائے کا ہے؟ میں تو جب یہاں سے کنیکشن جڑا دربار عالیہ عیدگاہ شریف میں دیکھتا ہوں نا، تو پھر کوئی خود عبد الکریم ہے، کوئی عبد الرحمان ہے، کوئی حبیب الرحمان ہے، کوئی نقیب الرحمان ہے، کوئی احسان حسیب الرحمان ہے۔ میں تو اتنی گہرائی میں اس وقت نہیں جا سکتا، میں تو صرف آپ سے دل کی اچٹتی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب ذرا سن، کملی والے نے فرمایا قد عرف ربہ، قد عرف ربہ، قد عرف ربہ۔ کملی والے آکھے میں شارٹ کرنا تے کدے پنجابی تساں جملہ مزہ دینا ہوئے تے میں اس نے ترجمہ کرن لگا۔ کملی والے آکھے اے یہ تے ہے وے جس کملی والے اتنی زبان تو سنے ہو، کملی والے آکھے اے یہ تے ہے وے جس رب سے انت ہے۔ اور اردو کرن یہی تو ہے جس نے رب کو پہچانا ہے۔ عارف اور کسے کہتے ہیں؟ اس نے ایک کریم کا معنی سمجھا، اور میں نے کہا عبد الکریم نے بھی کریم کا معنی سمجھا۔ اس نے عبد الرحمن خواجہ کو سمجھایا، اور خواجہ عبد الرحمن نے پھر پیر قاضی محمد طاہر کریمی عثمانی کو سمجھایا، پھر قاضی محمد طاہر عثمانی کریمی نے اپنے ساتھ جڑنے والوں کو سمجھایا۔ انہوں نے کہا پھر بچت کریمی ہونے میں ہے۔ اور ایک مزے کی بات اور سن لو، میں چونکہ کسی طوالت کا تو قائل نہیں ہوں، لیکن آپ کا مزہ دیکھ کے باتیں کر رہا ہوں، ورنہ اگر آپ کا ذوق نہ دیکھتا تو میں شاید اس سے پہلے آپ سے جان چھڑا لیتا۔ آپ نے ذوق بنایا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اور یار
میں اگر بات اسی پہ چل پڑی ہے نا کہ اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا کریم ہے، تو میں اس پہ بات کر دیتا ہوں. اب ذرا سن. حضرت خواجہ احمد رفاعی یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے لوگوں میں سے ہیں. حضرت خواجہ احمد رفاعی بڑا چوٹی کا ولی ہے، لیکن مزہ لے کے بات سنو تو میں پھر حضر مولانا نے مجھے بہت ساری انسٹرکشن دی. یہ میرے انتہائی عزیز شاگردوں میں سے ہے، چونکہ یہ بھی جامعہ کے فیض یافتہ ہیں، میں بھی جامعہ کا فیض یافتہ ہوں. انہوں نے 4 ٹکے مجھ سے پڑھے ہوں گے، اور یہ ہمارا بھی اعزاز ہے کہ ہمارے شاگردوں میں بھی ایسے لوگ شامل ہیں. تو میں نے کہا بھیا اگر زندگی میں 35-40 سال اس طرح گزر گئے ہیں تو آج کا دن بھی بھلا گزار کے آئیں گے انشاءاللہ. اب ذرا سنیں. حضرت خواجہ احمد رفاعی کے پاس ان کا بھتیجا، ان کا داماد، ان کا خلیفہ. مزہ نہیں آیا؟ چلو جی تسی آپ ہی سارا کچھ. لیکن میں ان کے بھتیجے کی ان کا بھتیجا بھی تھا، داماد بھی تھا، خلیفہ بھی تھا. ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، گپ شپ ہو رہی تھی، خلوت کے لمحات تھے. شیخ سے ایسے لمحات کبھی کبھی ملتے ہیں، کبھی ایرے گہرے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو سارے ذوق کو ہی خراب کر دیتے ہیں. لیکن اتھے وہ چھپے ہونے، انہوں نے پردہ ڈالا ہوا ہوتا. وہ کہتے ہیں میں بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے چچا جان، میرے شیخ طریقت، میرے سسر محترم مجھ سے کہنے لگے پتر باہر بیٹھ جاؤ نا اور اب اندر کوئی نہ آئے. کہتے ہیں جملہ مجھے سمجھ نہیں آیا. تسی بہت بڑے دادے نے پوترے ہو، میں تو سام مخاطب کر کے گل کر. مجھے یاد ہے میں نعیمیہ مسجد میں درس دینے کے لیے آیا کرتا تھا. مجھے حالات کا اور تاریخ کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ایک وقت آئے گا میں مسجد نعیمیہ کا خطیب بھی ہوں گا. تو میں وہاں درس دینے کے لیے دوران طالب علمی بدھ والے دن جامعہ سے ہماری ڈیوٹی لگتی تھی. یہ آپ کے لیے میں شیئر کر دیتا ہوں. تو میں درس دینے آتا نا تو حضرت قبلہ پیر قاضی محمد طاہر عثمانی کریمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں چونکہ نماز ادا کیا کرتے تھے، ڈی ٹائپ میں رہا کرتے تھے. تو اکثر و بیشتر مجھے موقع یاد ہے کہ میں جو ہی درس دے لیتا، مغرب کی نماز ہوتی تھی تو آپ تھوڑی دیر بیٹھے رہتے. پھر میں چونکہ ہماری تو تربیت ہی ایسی ہوئی، گودیں بھی ایسی تھیں اور علمی خانوادہ بھی ایسا تھا، اور پھر طریقت کا خانوادہ بھی ہمارا وہی بنا. تو میں ان سے عذرائے ادب بطور طالب علم ملنے کے لیے جاتا تو آپ کہتے جانا نہیں ہے، میرے ساتھ آپ نے جانا. اور وہ مجھے ساتھ لے کر گھر آتے، چائے سے لنگر سے جو بھی ہوتا تواضع کرتے. متعدد دفعہ مجھے آپ نے اپنی کتابیں بھی تحفے میں دی. اب میں بات کرنے لگا ہوں، ذرا دیکھنا ادھر. حضرت خواجہ احمد رفاعی کا بھتیجا، داماد اور خلیفہ کہتا ہے مجھے حضرت نے فرمایا، اور اگر اس بات کا آپ نے ذوق لیا نا تو شاید میں اس بات کے اینڈ پہ بات ختم کر دوں. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان پہلے، پھر تقوی تے پھر چنگیاں دی سنگت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. چونکہ ترتیب بنائی آپ نے، نبھاؤں گا انشاءاللہ میں اس کو. وہ کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اندر بندہ ہے کوئی نہیں ہے، اور فرما رہے ہیں کہ اندر کوئی نہ آئے. کوئی گلا ویلے نال سمجھ آنی ہے نا، پہلے دیڑے ہی جڑے سمجھنا چاہنے نو تولے ہونے. ہاں بات سمجھ. وہ کہتے ہیں میں باہر بیٹھ گیا. اچھا میں باہر بیٹھا تو اندر سے کوئی گپ شپ کی آواز آئی. میں نے کہا یار میں بھی اٹھ کے آیا ہوں، اندر بندہ کوئی نہیں تھا. بہرحال کہتے ہیں میں نے دماغ پہ زور دیا، میں نے کہا جو ڈیوٹی لگی ہے وہ کر. کہتے ہیں میں دروازے پہ بیٹھ گیا تو اتنے میں ایک انتہائی وجیح انسان آئے. ولی ہوتا ہی وہ ہے نا جڑا ایک باری جیسا تکو تے آنکھیں ہون رے پر نہ تکی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں اتنے وجیح تھے نا وہ آنے والے. مجھے حضرت نے کہا تھا کہ اندر کوئی نہ آئے، لیکن وہ اتنی ٹور ٹیکے نہ لائیں نا، میں انہاں تکنا رہا تے ماں سمجھ نہیں آئی بھائی نہ ڈکنا تے اسے تے اندر وڑ گیا.
مجھے اپنے آپ پہ افسوس ہونے لگا. میں نے کہا یار انہوں نے, اچھا بجائے اس کے کہ میں کہتا کہ میں نے روکے نہیں ہیں, میں نے کہا یار عجیب آدمی, انہوں نے پوچھا ہی نہیں اور اندر چلے گئے. چلو یہ واپس آئیں تو میں ان سے استفسار کروں گا کہ یہ آپ نے کیا کیا. کہتے ہیں میں انتظار ہی کرتا رہا کہ وہ آئیں گے, تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اڑان لی نا, تو چاچا جی کے کمرے میں یا بیٹھک میں یا آستانے میں جو روشن دان تھا نا, تھے یو میں ذرا ہاتھ تک کے نا, جڑے تھکے بیٹھے ہو بھی ذرا توجہ کرو. کہتے ہیں کہ وہ چچا جان کے شیخ مکرم کے آستانے کے روشن دان سے نکل گئے. تو میں اٹھ کے حضرت کے پاس چلا گیا. میں نے کہا حضرت یہ بندہ کون تھا جو آیا ہے اور اس نے اجازت بھی نہیں مانگی, میں انتظار میں رہا اور وہ اس طرف سے نکل گیا ہے. انہوں نے کہا جو ولایت کی ہفت اقلیم ہے نا, ولایت کی اقالیم ہفت, جو 7 سلطنتیں ہیں نا ولایت کی, ان میں سے ایک سلطنت کا یہ سلطان ہے. ولی ولی کو پہچانتا ہے نا, چھلیاں بیچنے والے ولیاں کدوں سیاںن. آج کل آپ عجیب عجیب لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ یہ پہچان لیں گے جی, سونا پہچان لیں گے. اور نہیں, نوریاں کامے نہ کم سونا پہچاننا نہیں, جوری نہ کامے سونا پہچاننا. انہوں نے کہا یہ 7 اقالیم ولایت میں سے ایک اقلیم ولایت کا سلطان تھا. تو میں نے کہا یہ کیوں آئے تھے؟ کہا یہ بس گپ شپ لگانے ہیں. اس کا مطلب ہے جڑے بابے کو لایا ہے وہ کام اتنے نہ ہے نا. جو ہی جناب کہتے ہیں کہ میں بات چوشی شروع کی نا, تو چچا جی کہنے لگے, پیر صاحب کہنے لگے, میرے سسرے محترم کہنے لگے, پتر یہ جو آئے تھے نا ان کا ولایت میں ایک درجہ گر گیا ہے. پچھلے دنوں ولایت میں ایک درجہ یہ ڈی ویلیو ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا چاچا جی آپ نے ان کو بتایا؟ آخر لگے کار آئے نا, درختوں سے کوئی سیکھے سبق اس نے مرمت. اسی ایک آنے والے بندے نہیں داڑھی نہ نوچنے تو باقی چھوڑنے کچھ نہ. پگڑی ہوئے تو وہ بعد میں پہنچتا ہے, ہم اس کی فاتحہ پہلے ہی پڑھ دیتے ہیں, کپڑے شپڑے نچوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے. آج کل کے ماحول میں بچ کے نکلنا یہ بس کسی غوث پاک کے خاص دیوانے کا ہی کام ہو سکتا ہے. کہنے لگے یہ ولایت میں ایک درجہ ڈی گریڈ ہو گئے ہیں. آپ نے اس نے کہا جی پھر آپ نے ان کو بتایا نا, وہ توبہ طائب کر لیتے اور بحال ہو جاتے. کہنے لگے وہ گھر آئے ہوئے تھے, تو میں نے کہا کہ ذرا دل آزاری ہو جائے گی. تو مجھے کہنے لگے جاؤ نا تم بتاؤ, جاؤ نا تم بتاؤ. میں نے کہا جی مجھے کیا پتا ہے وہ کدھر گئے. انہوں نے کہا تم آنکھیں بند کرو نا. واقعی بتا دینا چاہیے تھا یار, اتنے مزے نہیں گال لینا, پر تھرو آؤٹ تو سنی تے مزہ تاں کرسی. کدے سجے کھبے ہو گئے ہو تو پھر مرضی تو اڈی کار جل کے پوچھے ہوئے تو اگے کے آکھے آیا نے, پھر بات کی بات ہے. اب ہوا یہ پیر تکڑا ہو, شیخ تکڑا ہو. آخر میں اپنے دماغ تے زور پایا کہ مجھے ادھر ہی جانا چاہیے. ہو اللہ 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 ہو اللہ. آمین. تشریف رکھیں جی. لو بھیا محفل مکمل ہو گئی ہے. چونکہ جب میرے محفل میں تشریف فرما ہو جائے نا تو محفل مکمل تب بھی ہوتی ہے. اب ذرا میرے جملے مزہ کریں گے زیادہ. اب آپ کے ساقی آ گئے ہیں نا,
آپ نظروں کے جام بھی پیو اور دل کے جام بھی لو. ذرا سارے رل کے سبحان اللہ کھونا ایک ہے. اب ذرا سننا، وہ کہتے ہیں کہ میں جب چوک چوراہے میں پہنچا نا تو مجھے پیر نے پش کیا، میں ایک طرف نکل گیا. تھوڑا سا میں آگے گیا تو دیکھتا ہوں کہ وہی شیخ جو مجھ سے بغیر پوچھے نا، پتہ نہیں دل کے پھپھولوں سے کیا کیا نکلا ہوگا، وہی سامنے آ رہے ہیں. اور وہاں تو اپنی ایک علیحدہ قسم کی کروفر تھی. جس اقلیم کا سلطان ہو وہاں وہ ٹہل رہا ہو، وہاں وہ خرام ناز کر رہا ہو، اس کا انداز اپنا ہی ہوتا ہے. اب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی کروفر کے ساتھ اور اپنے مریدوں کے جھرمٹ میں چاند کے درمیان، چاند اپنے تاروں کے درمیان نہ ایک حالے میں جس طرح سجتا ہے نا اس طرح وہ شیخ سجا ہوا آ رہا تھا. میں نے کہا لو بھیا آ گئی. انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے جب انہیں دیکھا، لیکن وہ کہتے ہیں ان کے ویلکم کہنے کا انداز واقعی ولیوں والا تھا. جو ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے آپ. میں نے کہا حضور آپ. کہنے لگے کیسے آئے ہو؟ دھیان ہے نا؟ ہاں مزہ آئے گا، دھیان لو. میں نے کہا تھا اور واقعی میرے جملے قبول ہو گئے ہیں کہ جو ہی میرے اختتامی جملے ہو گئے آئے شیخ خود تشریف لے آئے. اب ہوا کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے اپنے شیخ نے بھیجا ہے. کہا کیوں؟ کہا انہوں نے کہا آپ ہمارے پاس آئے تھے، آپ کا ولایت میں ایک درجہ گر گیا تھا، ہم نے عذرائے مروت یرا کر آیا، میں ماں نے دل ازاری نہ کراں، کوئی چاہ پانی کراں تو نہ ٹور دیواں. کہتے ہیں عذرائے مروت ہم نے آپ کو یہ بات بتائی نہیں. تو میں نے کہا حضور انہیں بتانی چاہیے. تو انہوں نے کہا جا پتر تو داسا، جاؤ بیٹا تم بتاؤ، انہوں نے مجھے بھیجا ہے. کہا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے، آپ نے اتنا کہہ دیا بارش ہوئی کہ ادھر تو پانی پہلے ہی اتنا زیادہ ہے، یہاں تو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ ہمارے کاموں میں مداخلت کرتا ہے، لہذا آپ کا ایک درجہ ڈی گریڈ ہو گیا. انہوں نے کہا اچھا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا ایک وعدہ کرو. یہ جملے آپ نے سننے ہیں، یہ تصوف کا روح ہے، یہ جملے تصوف کی روح ہیں. اب سنو. انہوں نے کہا تم ایک وعدہ کرو. کہا جی میں آیا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں. نہیں جو میں کہوں گا وہ کرو گے نا؟ انہوں نے کہا حضور مجھے شیخ نے بھیجا ہے، آپ کہہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے بابا وہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے، اور آپ کے متعلق کہا ہے کہ ولایت کی ایک اقلیم کا سلطان ہے، آپ جو کہیں گے میں کروں گا. انہوں نے کہا اس طرح ہے نا، میں نے دیکھا کہ شیخ نے اپنا پگڑی اتاری نا، پگڑی اتار کر اپنے گلے میں ڈالی، گلے میں ڈال کے اس کو بل دیے. پتہ نہیں جو جہاں جہاں ہے نا، ذرا روح کے اندر ارتعاش پیدا کرے، روح کے اندر ارتعاش پیدا کرے. ذرا جب روح میں حرکت آئے گی نا پھر مزہ آئے گا بات کے سننے کا، ورنہ سروں کے اوپر سے گزر جائے گی. کہتے ہیں کہ انہوں نے گلے میں پگڑی ڈالی نا اور کہنے لگے کہ یہ میرے گلے میں پگڑی میں نے ڈال دی ہے اپنی، مجھے یہاں سے پکڑو اور اس گلی بازار میں نکل جاؤ، اس گلی بازار میں نکل جاؤ اور کہو کہ جو اللہ کے کاموں میں دخل دیتا ہے اس کا یہ حال ہوتا ہے. جب اس شیخ نے یہ تہیہ کر لیا کہ یہ میرے گلے میں پٹا ڈال کر مجھے گلی بازار میں پھرائے گا اور اللہ کے کاموں میں دخل دینے والے کا انجام بتائے گا، جو ہی انہوں نے گلے میں پگڑی ڈال کر اس کے ہاتھ میں پکڑائی نا اور اپنا جبہ خلافت و ولایت اتارنے لگے نا. اور سنو یار، اور سنو، اور اللہ کی شان کریمیوں تو میں بتانے لگا ہوں. اب ذرا سنو، چونکہ میں نے اٹھا نہیں جملوں سے لی تھی اور انہی جملوں پہ آپ کا ذوق چیک کر کے بات کو ختم کروں گا. میرے کملی والے آقا کریم کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کی توحید پر پیرا دینے والوں، کملی والے کی ختم نبوت پر جانیں لٹانے والوں،
عقیدہ ختم نبوت کے لیے اپنا تن من دھن کائنات کی ہر نعمت وارنے والوں تمہارے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ لو پگڑی پکڑو اور مجھے گلی کوچوں میں پھراؤ اور بتاؤ اللہ کے کاموں میں دخل دینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے. جو ہی اپنے جبے کو ہاتھ ڈالا نا، جس وقت اللہ کا ولی سزا کے لیے تیار ہو گیا نا، آئے اللہ نشان تک کیوں یار، مزہ لینا ہے، میں چیک کروں گا، میں 1 منٹ کے لیے ٹھہر جاتا ہوں حضرت سے معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کا دھیان پورا اپنے ساتھ لینا چاہتا ہوں. ایک بندے کا ایک کونے سے دوسرے کونے تک، ایک سرے سے دوسرے سرے تک آپ کا دھیان لینا چاہتا ہوں. اب سنو، جو ہی اس نے اپنا جبہ اتارنے کے لیے ہاتھ ڈالا نا تو عاطف غیبی سے آواز آئی، بس ہم اپنے بندوں کو سرے بازار رسوا نہیں کیا گئے. حاضرین گرامی مرتبت، اللہ بڑا کریم ہے، اور جو کریم ہو جائے اس پر تو بہت زیادہ مہربان ہو جاتا ہے. یار باتیں اتنی ہیں کہ جو بات کر رہا ہوں نا تو واہ دریچے بند دریچے بھی واہ ہوتے جا رہے، اور بند کلیاں بھی نا کھلتی جا رہی. اللہ تعالی حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش نقشبندیت حضرت قبلہ پیر محمد طارق عثمانی کریمی مدد اللہ العالی کے سائے تمام مریدوں پر دراز فرمائے اور انہیں دارین کی عظمت نصیب فرمائے، اور ان کے بچوں کا جو گلشن ہے نا خوبصورت، عظیم صاحب، صاحبزادہ صاحب ماشاءاللہ، ایک طیب صاحب اور قاسم صاحب، اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عظیم جیسے صاحبزادے کی آستانوں پہ ضرورت ہے. میں چونکہ ایک بڑے عجیب سے مزاج کا بندہ ہوں، کروں مدح آل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں. میں کسی پیر کی پیری کی وجہ سے اس کی شان بیان کرنے نہیں جاؤں گا کبھی کہیں، لیکن چونکہ ان کے بزرگوں کی تاریخ سے بھی میں واقف ہوں، اور جو میں نے شروع میں عرض کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سائے بھی سلامت رکھے، اور صاحبزادہ محمد عظیم عثمانی کریمی کو عظمتیں عطا فرمائے، اور عظمتوں کا یہ سفر اپنے بھائیوں کی مائیت میں، ان کے جلاؤ میں یہ بن کے رہنا ہے. بس پھر کوئی دنیا کی طاقت، ان بھائیوں کے درمیان سے اگر ہوا نہ گزری نا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے درمیان سے نہیں گزر سکتی، اور اگر آپ نے ہوا کو گزرنے کا موقع دے دیا تو پھر کوئی بندہ آپ پہ اپنی بات پوری کرنے سے پھر پیچھے نہیں ہٹے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے سائے سلامت رکھے. حضرت کے اپنی اولاد کے سر پر جتنے علماء کرام اور جتنی خوبصورت ٹیم یہاں تشریف فرما ہے، سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے. دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ.